اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت جو ہے وہ کافی عرصے سے، اور حکومت کے قائد جو ہیں وہ ہمیں سازشوں کی خبر دے رہے ہیں اور قوم کو ڈرایا جا رہا ہے کہ کوئی شب خون مارا جائے گا. کبھی جوڈیشل شب خون کی بات آتی ہے، کبھی کچھ اور بات ہوتی ہے. لیکن کل شام کو اپنی حکومت ختم ہونے سے اور پارلیمان کا جو 5 سال کا دور ہے وہ ختم ہونے سے صرف 1.5 مہینے پہلے ایک معاشی شب خون مار دیا گیا اس قوم کے اوپر. وہ لوگ جو ووٹ کو تقدس دو کی نام نہاد تحریک چلا رہے ہیں، کل انہوں نے بتایا کہ ان کے ذہن میں اور ان کے لیے ووٹ کا کتنا تقدس ہے. ایک بڑی اسکیم اناؤنس کی جاتی ہے، کہتے ہیں اربوں ڈالر شاید اس سے اثر انداز ہو جائیں، اور وہ اسکیم جو ہے وہ پارلیمنٹ تو چھوڑ کابینہ کو بھی دکھانے کی زحمت نہیں کرتے. کل ہماری فنانس کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا اور وہاں پہ ہم نے کہا جی خبریں یہ چڑھ رہی ہیں، تو بتایا گیا کہ جی جو چیئرمین تھے فنانس کمیٹی کے ان کو بھی نہیں کچھ پتا اس کے بارے میں. وہ کہہ رہے میں بھی میڈیا سے ہی دیکھ رہا ہوں. متفقہ قرارداد پاس کی گئی، اس کو بھی نہیں دیکھا گیا کہ پہلے پارلیمان کے پاس لے کے آیا جائے. آرڈیننس کیا جا رہا ہے بغیر کابینہ کو بتائے، بغیر پارلیمان کو بتائے. اور اس کے علاوہ اس کے سے بھی زیادہ جو مجھے حیرت ہوئی ہے، میں کل شام سے ڈھونڈ رہا ہوں بھائی وہ آرڈیننس ہے کدھر، وہ آرڈیننس تو دکھا دو وہ، تاکہ ہم اس کے پاس ہوائی فائر نہ کریں. جو ہمارے پاس تفصیلات ہوں اس کے مطابق ہم اس پہ ریئیکٹ کریں. اچھا ہے تو اس کو اچھا کہیں، برا ہے تو برا کہیں. ابھی تک آرڈیننس کا ڈرافٹ نہیں اویلیبل ہے. وہ سلائیڈیں بغیر کسی ٹائٹل کے گھوم رہی ہیں. کوئی کہتا ہے جی یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے مجھے دی ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ پی آئی ڈی سے مجھے ملی ہیں. یہ کس قسم کی اسکیم ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، جس کو اتنی تیزی میں کیا جا رہا ہے، پارلیمان سے چھپا کے، کابینہ سے چھپا کے، میڈیا سے چھپا کے، قوم سے چھپا کے، کنفیوژن مچی ہوئی ہے. کرنے کیا جا رہے ہیں جی؟ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت جو یہ کہتی ہے کہ کیونکہ ہمارے اوپر وسائل کا دباؤ بڑا شدید ہے اس لیے ہم کاشتکار کی مدد نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ پس گیا، بس تھوڑی سی مدد کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے علاوہ کیا کریں جی، خزانے میں پیسہ ہی نہیں ہے. جو کہتے ہیں کہ ایک لڑکا باہر نکلتا ہے اپنی موٹر سائیکل کے اندر پیٹرول ڈلاتا ہے تو ہر 100 روپیہ جو وہ پیٹرول خریدتا ہے اس میں سے لگ بھگ 40 روپے جو ہے وہ حکومت پی ڈی ایل کی اور جی ایس ٹی کی اور دوسرے ٹیکسوں کی مد میں لے جاتی ہے. کیونکہ کیا کریں جی، بڑی مجبوری ہے. وہ کسان جو ٹیوب ویل کے اندر ڈیزل ڈالتا ہے تو اس سے وہ 100 روپے میں تقریباً لگ بھگ 50 روپے لے جاتے ہیں. وہ کہہ رہی ہے، وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں ٹیکس ایویژن کی، منی لانڈرنگ کی، کرپشن کی، بطہ خوری کی، اور اس کے بعد پیسہ وہ باہر لے کے چلے گئے ملک کے اور انہوں نے چھپا دیا، پاکستان کے قانون کو توڑا. یہ تمام لوگ جو یہ سب کام کر چکے ہیں، وہ سرکار ان کو دعوت دیتی ہے کہ آپ اس استثناء اسکیم کا استعمال کریں، 2% کے اوپر تمام کالا دھن اپنا سفید کرا لیں، کوئی آپ سے سوال نہیں پوچھا جائے گا اور کوئی آپ کی چوری نہیں پکڑی جائے گی. تماشا ساتھ یہ کر رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے اسکیم کے اندر یہ اسکیم منی لانڈررز اور پتہ نہیں کس کو نہیں ایلیجیبل ہوگی. او بھائی اسکیم ہے، سوال کوئی نہیں پوچھا جائے گا. جب سوال ہی کوئی نہیں پوچھ سکتے تو پتہ کیسے چلے گا منی لانڈرنگ کو؟ پاگل جو آ کے خود اناؤنس کرے گا میں نے منی لانڈرنگ کی. کیا کہا تھا جی میاں نواز شریف نے؟ جو چوری کرتے ہیں وہ اپنے نام پر نہیں کرتے. یہ اسکیم جو پاکستان کے دیانتدار لوگوں کے اوپر ایک بالکل چہرے پہ تھپڑ مارنے والی بات ہے کہ تم بیوقوف ہو، تم پیٹرول دیتے ہو، تم اس پہ ٹیکس ہم تم سے لے لیتے ہیں، تم چینی خریدتے ہو اس پہ ہم تم سے ٹیکس لے لیتے ہیں، تم ضرورت زندگی کی جو چیز لینے کے لیے جاتے ہو ہم تم سے ٹیکس لیتے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے سامنے ہم بے بس ہیں. ساتھ ہی ساتھ بیچ میں کہیں نہ کہیں سے سچ بھی نکل آتا ہے. سچ بولتے کیا ہیں جی وزیر اعظم صاحب؟ وہ کہتے ہیں جی یہ اسکیم ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بیرون ملک ایسے چوروں کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. لندن کے اندر نیا آرڈر آ گیا جی کہ اگر آپ کے پاس اثاثے ہیں جس کی آپ منی ٹریل نہیں دے سکتے تو وہ اس کی آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی رکھنے کی. دبئی میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کر لیں گے آپ کے ملک کے ساتھ.
جو آف شور ہیونز ہیں، ٹیکس ہیون جن کو کہا جاتا ہے، ان کے اوپر قانون تنگ کیے جا رہے ہیں. سوئس بینکنگ لاز کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، وہاں سے انفارمیشن ملنے لگی ہے. OECD کی خود جس کا انہوں نے تذکرہ کیا کل وزیر اعظم صاحب، ہم ان کو وزیر اعظم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں ہوں وزیر اعظم لیکن کرسی پہ بیٹھے ہیں. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی OECD کا میوچل ایکسچینج آف انفارمیشن کا ہم نے قانون جو ہے وہ بھی سائن کر دیا ہے. یہ سب اگر ہو گیا ہے اور اگر چوروں پر گھیرا تنگ ہو رہا ہے سارے پاکستان میں، تو آپ اب دعوت دے رہے ہیں کہ کیونکہ باہر کہیں دنیا میں چھپ نہیں سکتا چور، اور جس نے کرپشن کی، جس نے دولت لوٹی، جس نے قوم کا پیسہ چرایا، تو اس کے لیے ہم دروازے کھول رہے ہیں کہ پاکستان میں آ کے اس پیسے کو پاک کر دے. یہ کس قسم کا مذاق ہے پاکستان کی قوم کے ساتھ؟ اسی نام کے اوپر ون ٹائم کہتے ہیں جی ایک دفعہ کی اسکیم ہے، ایک دفعہ کی استثناء اسکیم ہے. یہ پچھلے 6 سال میں 4 ایک دفعہ کی استثناء اسکیم آ چکی ہیں. مجھے بتا دیں اس 6 سال میں یہ جو استثناء اسکیم آئی ہے اس سے قوم کو فائدہ کیا ہوا؟ ایک اور کہانی آپ کو سنائیں گے، وہ کہیں گے جی وہ ایک دفعہ نیٹ میں آ جائیں گے، فائلر بڑھ جائیں گے. 2007 میں پاکستان کے ٹیکس فائلرز تھے 20 لاکھ سے زیادہ. 2017 میں 10 سال کے بعد 4 استثناء اسکیم کے بعد فائلرز کی تعداد 12 لاکھ رہ گئی تھی. اس سال پچھلے سال سے بھی کم فائلر ہیں. فائلرز کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ریاست حکومت جو ہے وہ سامنے کھڑی ہو رہی ہے قوم کی، اور وہ کہہ رہی ہے ہم آپ کے سامنے بے بس ہیں. ہم طاقتور چھوٹے چور کو ہم پکڑ سکتے ہیں، طاقتور چور کے سامنے ہم بے بس ہیں، اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے. خدا کا واسطہ ہم آپ کے سامنے کشکول لے کے کھڑے بھیک مانگ رہے، کچھ تو دے دیں. صرف آخری استثناء اسکیم میں کیا ہوا؟ 297 ارب روپے کا کالا دھن سفید کیا گیا. 297 ارب روپے. قوم کو کیا ملا اس کے نتیجے میں؟ کل 800 ملین روپے، 1 ارب روپے بھی نہیں. جیسے پرانی استثناء اسکیمیں لائی گئی ہیں لوگوں کا کالا دھن سفید کرنے میں مدد دینے کے لیے، اسی طریقے سے اس اسکیم کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اسکیم غلط ہے، قوم کے ساتھ مذاق ہے، اور جو ٹائمنگ ہے اور جو طریقہ کار ہے ہر لحاظ سے دیکھ لیں. یہ بھائی بھائی یہ بھی کمال کی بات ہے کہ یہ اتنا زبردست ان کو جو خیال آئی ہے اس کے بعد آیا کہ جو پاناما سے لندن کی جائیدادیں پکڑی گئیں تو اب ان کو لگا کہ یار یہ تو خطرناک کام ہوتا جا رہا ہے. وہ پہلے پاناما لیکس کے آئے، اب بہاما لیکس. بھائی بھائی یہ اس آخری چیز میں اس میں بول دوں، اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہے. جو بھی پاناما لیک کے اندر موجود تھا اور جو بھی بہاما لیگ کے اندر جو نام آئے ہیں وہ سب اس استثناء اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. زبانی انہوں نے جو جواب دیا ہے وزیر اعظم صاحب نے وہ کچھ اور دیا ہے. جو لکھت میں چیز آئی ہے جو تمام آپ لوگوں کے پاس بھی ہے، میں نے میڈیا میں کئی لوگوں سے لی، کوئی آرڈیننس تو مل نہیں رہا کاپی، لیکن جو خود کم سے کم ایک صحافی جس کو ڈائریکٹ مفتاح اسماعیل صاحب وزیر اعظم کے مشیر خزانے کے جو ہیں انہوں نے دی ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس اسکیم سے وہ نہیں فائدہ اٹھا سکتے جو پبلک آفس ہولڈر ہیں یا پبلک سرونٹس ہیں. قوم کی اطلاع کے لیے یا دہانی کے لیے عرض ہے کہ اس وقت نہ نواز شریف پبلک آفس ہولڈر ہیں، نہ مریم نواز پبلک آفس ہولڈر ہیں، نہ حسین نواز پبلک آفس ہولڈر ہیں، نہ حسن نواز پبلک آفس ہولڈر ہیں، نہ آصف علی زرداری پبلک آفس ہولڈر ہیں، نہ بلاول بھٹو پبلک آفس ہولڈر ہیں، نہ اسفندیار ولی پبلک آفس ہولڈر ہیں. اور میں یہ فہرست آپ کو بہت لمبی اور سنا سکتا ہوں. تو پہلے تو جو اسکیم ہے وہ غلط ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے وہ غیر آئینی ہے، غیر جمہوری ہے. اس کے جو ٹائمنگ ہے، ایک حکومت جو 2 ہفتے کے بعد 2.5 ہفتے کے بعد بجٹ پیش کرنے کے لیے جا رہی ہے، اس کو شرم آنی چاہیے. ووٹ کے تقدس کی بات کرتے ہیں، وہ آرڈیننس کے ساتھ یہ کام کرنے جا رہے ہیں. کون سی چوری ہے جو اگلے 2 ہفتے میں پکڑی جانے والی ہے جس کی وجہ سے اتنی سخت پریشانی ہے؟ کون سا کالا دھن ہے جس کو وہ لانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر 2 ہفتے 3 ہفتے کے اندر اندر؟ کیا اس کا احتساب عدالت کے اندر جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں اس سے کوئی تعلق ہے؟ یہ سوال جو ہے وہ سب قوم کے ذہن میں. تحریک انصاف کے چیئرمین نے کل بھی کہہ دیا تھا مکمل طور پہ اس استثناء اسکیم کو مسترد کرتے ہیں، اور جیسے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اگلے وزیر اعظم عمران خان ہوئے تو یہ جو بھی کالا دھن اس اسکیم کے تحت سفید کرنے کی کوشش کرنے جا رہا ہے، خیال رکھنا یہ اسکیم ریورس کی جائے گی. سر سیاست دانوں نے زبانی جواب دی ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو لکھت میں دیا گیا ہے، لکھت میں صرف پبلک آفس ہولڈر ہے اور پبلک سرونٹ ہے. اور میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی فہرست گنا دی نامی گرامی نام جو پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں ہے اور پبلک سرونٹ بھی نہیں ہے پاکستان کے. روپے کی قدر کے جی بہت سادہ سا سوال ہے. روپے کی قدر اس لیے گر رہی ہے کہ آپ نے معیشت کے پر خرچے اڑا دیے.
آپ روپے کی قدر گرنا جو ہے وہ معیشت کے حالات سے الگ نہیں دیکھ سکتے. ڈار صاحب نے جو پالیسیاں فالو کی, میاں نواز شریف نے جو پالیسیاں معیشت کی فالو کی, اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 61 ارب روپے سے بڑھ کے کوئی 90 ارب ڈالر سے زیادہ ہمارا بیرونی قرضہ ہو گیا ہے. پچھلے 9 ماہ کے اندر 9 ارب ڈالر کا بیرونی قرضے میں اضافہ ہوا ہے. اس کے باوجود کہ ریکارڈ قرضے لیے جا رہے ہیں اور چھوٹی میعاد کے خطرناک ترین قرضے لیے جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کے مطابق ہمارے نیٹ فارن ایکسچینج ریزرو, وہ آپ سب نے بھی رپورٹ پڑھی ہے, منفی ہو چکی ہے پاکستان کی. اس کے باوجود 3 ارب ڈالر کی جو ہے آپ کی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی آ گئی ہے. جب یہ لوگ حالات دیکھتے ہیں تو ظاہر روپے کی قدر کے اوپر پریشر آتا ہے. ایکسپورٹ کو فائدہ دیں, ایکسپورٹر کو اپنے انسینٹیو جو ہیں بجائے چوروں کو دینے کے بجائے ایکسپورٹر کو, انڈسٹریلسٹ کو, کاشتکار کو, کسان کو, ان کو انسینٹیو دیں. جب معیشت ٹھیک ہوگی, جب معیشت ٹھیک ہوگی, جب روپیہ استحکام ہوگا. اچھا, مجھے اگر کوئی یہ سمجھا دے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جائیداد بنائی ہوئی ہے پاک لین میں, اربوں روپے کے آپ کے فلیٹ ہیں, 17 ہے, 16 ہے, 1 ہائٹ پارک, آپ کی زرداری صاحب کی طرح $60 ملین سوئز اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں, آپ کے ڈار صاحب کی طرح دبئی کے اندر ٹاور کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ یہ جائیدادیں وہیں رکھیں, پیسہ وہیں رکھیں, صرف اس کو ڈکلیئر کر دیں, 5% ٹیکس دے دیں. بھائی جان مجھے بتا دیں کہ پاکستان کی معیشت میں کون سی ترقی ہوگی, کون سا معیشت کا پہیہ چلے گا. دوسری چیز یہ کہ پاکستان کی معیشت اس وقت 300 ارب ڈالر سے زیادہ بڑی ہے. ہماری معیشت, خوش قسمتی ہماری یہ کہ زرداری اور نواز شریف کے اوپر نہیں چلتی. ہماری معیشت 20 کروڑ عوام چلاتے, 300 ارب ڈالر سے زیادہ کی معیشت ہے. اگر کوئی 100 1 یا 2 بلین ڈالر واپس بھی آ گئے تو اس کا معیشت سے بنے گا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر جو گر رہے ہیں اور جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ تقریباً 1.5 ارب ڈالر ماہانہ ہے. تو اگر 1.5 ارب ڈالر آ بھی گئے نا تو یہ زر مبادلہ کے ذخائر جو گر رہے ہیں اس میں 1 مہینے آگے اضافہ ہو جائے گا, اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. سر یہ ٹائیگر کے آف شور کمپنیز جس کے اوپر سارا یہ کیس کھڑا پاناما والا, اس کے اوپر نواز شریف اور ان کے جو باقی فیملی ممبرس ہیں کیا انہیں کوئی اس میں بینیفٹ مل سکتے ہیں؟ یہ تو ان سے سوال بھی پوچھا گیا تھا جی, اور کل وزیر اعظم صاحب نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جی آف شور کمپنیاں جو ہیں وہ دنیا کے اندر بنائی جاتی ہیں اور وہ ایک جرم نہیں ہوتا. اور یہ آدھا جواب جو انہوں نے دیا یہ بالکل صحیح جواب تھا. آف شور کمپنی بنانا بذات خود کوئی جرم نہیں ہے, لیکن آف شور کمپنی بنانا چھپا کے قوم کی ٹیکس اتھارٹیز کو نہ بتانا, منی لانڈرنگ کر کے پیسہ وہاں پہ لے کے جانا اور اس کے اندر سے اثاثے کھڑے کرنا, یہ بالکل جرم ہے اور دنیا کے ہر قانون کے مطابق جرم ہے. اور انہوں نے تو صاف صاف کل بول دیا کہ جی بالکل آف شور کمپنیوں میں جنہوں نے پیسہ چھپایا ہوا ہے وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے. سر یہ بتائیے گا کہ جسٹ فار کلیریفیکیشن انہیں نواز شریف اور فیملی ممبرس کو کیا اس سے بینیفٹ ہو سکتا ہے, کیا یہ سے برس ہو سکتے ہیں اس انڈسٹری کے اوپر؟ دیکھیں یہ تو لیگل آپ کو ماہرین بتائیں گے کہ کیا اس کا ریٹرو ایکٹیو افیکٹ ہے یا نہیں ہے. میرے خیال میں تو جو پرانی چوری پکڑی گئی وہ اس سے استثنا نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے بھائی اس وقت جو کیونکہ معلومات اتنی کم آ رہی ہیں, ڈیٹیل وہ جس وقت ہوتے ہیں انگریزی میں بولتے ہیں ڈیول از ان دا ڈیٹیل, وہ جب ڈیٹیل آئے گی تو پتہ چلے گا کچھ نہ کچھ تو چوری چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ ایگزیکٹلی کیا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. اگر آپ دیکھیں فریکس ریزرو بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں, گورنمنٹ کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا تیزی سے بڑھ رہے ہیں؟ فریکس ریزرو کافی تیزی سے گر رہے ہیں, بڑھ نہیں رہے, گر رہے ہیں. اور گورنمنٹ کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا گورنمنٹ کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ اگر 2 ارب ڈالر جو ہے باعث پڑے ہوئے ہیں, واقعی پڑے ہوئے ہیں, وہ واپس لا سکتے ہیں, یا لوگوں کو یہ کہیں کہ چلا آپ لگاتار کو واپس لے آئیں, یا یہ کہ وہ قرضہ لے کریں, کیا گورنمنٹ کے پاس اس وقت آپشن کیا ہے؟ دیکھیں میں دونوں مختلف چیزوں کی بات کرتا ہوں. ایک جو باہر اثاثے پڑے ہوئے ان کو لانے کا بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے, اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ اس وقت اور کیا اقدامات کر سکتے ہیں. دیکھیں میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر گر کیوں رہے ہیں, ذرا اس کی طرف دیکھ لینا. اس لیے گر رہے ہیں کہ آپ کی صنعت جو ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہو گئی ہے. اس کی بجلی سب سے مہنگی کر دی گئی خطے میں, اس کی گیس سب سے مہنگی کر دی گئی خطے کے اندر, ریفنڈ روکے ہوئے, 400 ارب روپے کا پیسہ پھنسا ہوا ہے FBR کے اندر آپ کے صنعت کاروں کا. آپ کا کسان کس طریقے بری طریقے سے پھنسا ہوا ہے وہ آپ کو پتا ہے. یہ وجہ ہے کہ آپ کا خسارہ بڑھ رہا ہے, آپ کی ایکسپورٹ کم ہوگی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا. 2011 میں ہماری جتنی ایکسپورٹ تھی 6 سال کے بعد اس سے کم ایکسپورٹ تھی. یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. امپورٹ جو ہے وہ جو 32-33 ارب ڈالر ہوتی تھی وہ پچھلے سال 53 ارب ڈالر ہو گئی, اس سال 60 ارب ڈالر کی.
معیشت کو کھوکھلا کر دیا گیا, اس کی جڑیں ہلا دی گئی ہیں. آپ نے ان جڑوں کو مضبوط کرنا ہے, ان کو سیراب کرنا ہے, اس کو پانی دینا ہے, آپ نے کسان کو انسینٹو دینا ہے, آپ نے صنعت کار کو انسینٹو دینا ہے, اس سے ٹرن اراؤنڈ ہوگا. یہ اسکیم جیسے میں نے کہا نا کہ اگر $1.5 ارب, یہ پہلے 4 اسکیمیں جو آئی ہیں اس میں دیکھ لیں آپ کتنا پیسہ ہے, میں کہتا ہوں $1.5 ارب آ گیا. 1 مہینے کی صرف بات آپ کر رہے ہیں, 1 مہینے کے بعد کیا کریں گے بھائی جان؟ جب تک آپ معیشت کے, اور دوسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں پیسہ لانے کا, پیسہ کبھی بھی چور واپس اس لیے نہیں کرتا جب آپ اس کے سامنے بھیک مانگتے ہیں. کہیں دنیا میں ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے, ریاست پوری بے بس ہے آپ کے سامنے, خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو 2%. 4 اسکیمیں آئی ہیں, چاروں فیل ہو چکی ہیں, ہر دفعہ یہی کہانی دی ہے. پیسہ اس دن آنا شروع ہوگا, باقی سب کو چھوڑ دیں یار, ہزاروں کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, 100 تگڑے لوگ پکڑ لیں, سب سے بڑے. کل پھر انہوں نے کہا ہے وزیر اعظم نے کہ ہمارے پاس تمام معلومات موجود ہیں کہ ٹیکس کوئی نہیں. بھائی 4.5 سال گزر گئے تمہاری حکومت سے, ساری معلومات ہے تو پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ 100 تگڑے بندے پکڑیں, سب کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ کہیں کہ جی اچھا اب میں آپ کو ایک استثنا دیتا ہوں, اس میں رعایتی ریٹ کوئی نہیں, پورا ریٹ جو آپ کو دینا تھا میں صرف یہ رعایت دیتا ہوں کہ جیل میں نہیں ڈالوں گا, پھر آئے گا پیسہ. ایسے نہ پیسہ پہلے آئے نہ اب آئے گا. ایک سوال اور اسی کے ساتھ اسحاق کی 2013 سے پہلے کی پرکریا میں یاد ہے, اور اس کے بعد جو تو وہ بھی یاد ہے. ایک چیزیں ہو جانا جب آپ کے ذمہ داری آپ کو سپورٹ کر دی جائے تو وہ کبھی بڑا مشکل ہوتا ہے. انڈیا اور انڈونیشیا نے بھی اس طرح کی اسکیمیں دی ہیں, وہ تو کامیاب رہی ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کون ایسا بندہ ہے جو سوئٹزر لینڈ سے پیسہ اٹھائے گا آپ کا اور پاکستان میں ایسا اس ملک میں لے کر آئے گا جو آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. تو پہلی بات تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ملک کی ایسی حالات ہیں اور ایسی معیشت ہیں جہاں کوئی پیسہ پاگل ہی ہوگا تو لے کے آئے گا, تو مجھے بتائیے استثنا اسکیم آپ دے دیں گے, 1 2 3 ارب ڈالر بن جائیں گے, باقی کیا بنے گا ملک؟ یار 90 ارب سے ڈالر کے قرضے ہیں. آپ نے اپنے سوال کا اپنے خود ہی سوال کے اندر جواب بھی دے دیا کہ آپ جب تک معیشت کو مضبوط نہیں کریں گے نا, مکمل پالیسیاں آپ کی بہتر نہیں ہوگی. استثنا اسکیم کام نہیں کرتی. آپ نے انڈیا کی مثال دی, ذرا جا کے چیک کریں انڈیا نے کیا گیا تھا. یہ منموہن سنگھ کے وقت میں ہوا تھا پہلی دفعہ. انڈیا کے دیکھیں ٹیکس ریونیو بڑھنے کب شروع ہوئے ہیں. انہوں نے وارننگ دی, انہوں نے کہا تمہیں دے رہے ہیں ہم اگلے 50 سے 60 دن بندے کے پتر بن جاؤ, کوئی وہ نہیں ہے استثنا اسکیم. اس کے بعد ہم نے, اور انہوں نے جو مشہور بڑے بڑے سیاستدان, فلم سٹار, کرکٹر, انہوں نے اٹھا کے پھینکنے شروع کیے جیل کے اندر. اس کے بعد وہ رکے دوبارہ, انہوں نے کہا جی اب سمجھ میں آئی ہم کیا کہہ رہے تھے, اب پھر ایک موقع دیتے ہیں. یار نظام اس وقت بہتر ہوتا ہے. آپ پاکستان میں سارے قاتلوں کو پکڑ سکتے ہیں, تو ایک استثنا اسکیم لے کے آ جاتے ہیں کہ کیونکہ ہم سے قاتل پکڑے نہیں جاتے تو یار قتل کے اوپر عمر قید میں زیادہ 20 سال جیل میں گزارے گا نا, تو ایسا کرو کہ استثنا اسکیم لے کے آتے ہیں کہ خود ہی آگے بتا دیں میں نے قتل کیا ہے, تو وہ 5 مہینے, یہ جو 2% ہے نا یہ بنتے 20 سال کی قید کا 5 مہینہ بنتا ہے. 5 مہینے جیل میں رہو, قتل معاف ہو گیا. مانیں گے آپ اس اسکیم کو؟ کبھی بھی ایسی کوئی استثنا اسکیم نہیں آئے گی جس میں غریب آدمی کا فائدہ ہوتا ہو. یہ ساری استثنا اسکیم, یہ سارا فلسفہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے, یہ ان چیزوں کے لیے بتایا جاتا ہے جس میں طاقتور اور امیر کا فائدہ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. آخری نہیں دے گا, ٹھیک ہے, بین پراپرٹیز ہیں آپ کی, اگر حکومت آتی ہے 2 ماہ 3 ماہ رہ گئے ہیں, آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی کہ آپ کیسے بلائیں گے؟ سر میں نے آپ کو تو جواب اس کا دے دیا نا. ہم نے کہا, اور خود شاہد خاقان عباسی صاحب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ باہر کے قوانین بدل رہے ہیں اور ایسے اب آسانی پیدا ہو رہی ہے کہ اگر ملک سے کوئی لوٹا ہوا پیسہ گیا رہا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو سوئس لا کی بات کرتا ہوں. سوئس بینکنگ لا یہ کہتا ہے کہ اگر ریاست کی اتھارٹی, میں نہیں لکھ سکتا, آپ نہیں لکھ سکتے, اگر ریاست کہتی ہے کہ یہ جو پیسہ رکھا ہوا ہے اسد عمر کا اس بینک کے اندر یہ غیر ناجائز آمدنی کا پیسہ ہے, سوئس قانون کے مطابق اسد عمر کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ پروف کرو, منی ٹریل دکھاؤ. $60 ملین وہاں پہ رکھا تھا, اتنی تقریریں ہوئی تھیں, ایک خط لکھا وہاں پر. اسی طریقے سے لندن کے اندر ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر آ گیا ہے. کیا ہمیں ایک نہیں, میں آپ کو 36 لوگوں کی بتا سکتا ہوں جو ایڈمیٹڈ پراپرٹیز ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں دبئی کا کیس پراپرٹیز کا میں فالو کرتا رہا, پارلیمنٹ کے اندر لڑ کے کمیٹی بنا دی. ٹھیک ہے, پہلے کیا جواب ملتا تھا, ایک بھی نام نہیں ہے. جب اور پریشر ڈالا, جب نے کہا جی FIA کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, انہوں نے کہا 300 نام ہے. جب مزید پریشر ڈالا تو انہوں نے کہا جی 2500 نام ہے. اب 7000 کی بات ہو رہی ہے. بھائی جان ویل ہونے کی بات ہونی چاہیے. جب آپ کو یہ خوف ہو کہ اگر آپ نے ادھر قدم آگے بڑھایا تو آپ کی چوری پکڑی جائے گی, آپ کے دوستوں, رشتہ داروں اور ساتھیوں کی چوری پکڑ دی جائے گی, پھر آپ نہیں لا سکتے.